علامہ صاحب کی طرف آؤں گا نا، ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آیا، مفتی صاحب کی بات سنی میں نے، جب معاشرہ کلی طور سے اجتماعی طور سے برائی پسند ہی ہو جائے، ایسے میں قرآن تو ہمیں حکم دے رہا ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ اب یہ سوال میرے دل میں آ رہا ہے، میں جانتا ہوں یہ سوال خام ہوگا، مگر سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، ظاہری طور سے اگر آج کے معاشرے میں موجود ہوتے کیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے آپ وقفے کے بعد، اور بہت درد بھری گفتگو ہے آج کی، یعنی میں تو مفتی صاحب کی گفتگو سن کے، شاہ صاحب کی گفتگو سن کے، خود میں بھی جو جس درد میں، ہم ایک مشترکہ درد کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ ہے اور جو اس وقت کیفیت ہے، اسے اگر ہم بیان کریں گے تو جیسے ابھی آپ نے اشارتاً مفتی صاحب سے کہا کہ یہ آپ مجھے بھی کہیں ٹوک دیں گے، تو کہاں کہاں بولیں، کہاں جا کے روئیں، کہاں سر پھوڑیں، اور کس سے جا کے کہیں، اس میں نہ صرف کسی اور کا بلکہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، لوگ اس سے بہتری نہیں لے کر آ رہے، تبدیلی اپنے اندر، یعنی اچھائیوں کی طرف نہیں جا رہے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیا اور محفل معطر ہو گئی اور منور ہو گئی۔ حضرت نے جب آخری خطبہ کربلا میں ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے آپ کی ہجرت 28 رجب کو ہوئی سن 60 ہجری میں، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں تقریباً 6 مہینے رہے، اور پھر اس کے بعد کربلا تشریف لے کر آئے۔ تو یہ جو تقریباً 6 اور 7 مہینے کا سفر ہے حضرت کا، اس میں آپ نے 52 خطبے ارشاد فرمائے۔ بڑے مارکۃ العریٰ خطابات ہیں حضرت کے، وہ چھپ بھی چکے ہیں، مختلف کتابوں سے جمع کر کے صحیح۔ لوگوں نے اس کو ترتیب بھی دیا ہے، جو روایات تھیں وہ۔ اس میں جو آخری خطبہ آپ نے کربلا میں اپنی شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا، اور جس میں مخاطب اول جو تھا، جو سامنے تھا، وہ عمر ابن سعد تھے، جو جنہوں نے کربلا کا واقعے کی ذمہ داری لی اور امام حسین کے قاتلوں کے سربراہ تھے۔ یعنی بہت مشکل ہے امام حسین کا قاتل طے کرنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مل کے مارا، مگر ان سب کا جو ذمہ دار تھا وہ عمر ابن سعد تھا، اور اس سے آپ مخاطب تھے۔ اور وہ جگہ بھی آج کربلا میں بنی ہوئی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جہاں گفتگو ہوئی تھی۔ تو حضرت نے خطاب تو سارے یزیدی لشکر سے کر رہے تھے، مگر سامنے اور قریب وہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ام علی شریعت غیرتها، میں نے کوئی شریعت شریعت بدلی ہے؟ بدلی ہے۔ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرا صرف ایک پیغام ہے کہ آج دین زبانوں کی حد تک رہ گیا ہے، دل و دماغ میں نہیں اتر رہا۔ آج حق اور باطل، باطل کو حق کا اور حق کو باطل کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ آج معاشرے میں ظلم ہے، زیادتیاں، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ جو آج ہم پریشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، اگر ہم سن 61 ہجری میں چلے جائیں واقعہ کربلا کے دور میں، تو انہی برائیوں کی خاطر تو آپ نے فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، اور لا عاشرن ولا بطرن ولا مفسدہ، میں حکومت کی تناؤ کھچاؤ میں نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں حق بات بتانے جا رہا ہوں۔ اور پھر علماء سے خطاب جب آپ نے مکے میں کیا، وہ تو مارکۃ العریٰ خطاب ہے، جو مولا حضرت امام حسین کا خطاب ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں علماء سے، ہم ابھی اپنے بارے میں بھی بات کر رہے تھے ممبر اور محراب کی، فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں کا، آپ نے اپنے 2 بھائیوں سے، حضرت عبداللہ ابن جعفر سے اور حضرت محمد ابن حنفیہ سے، ایک چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، اور ایک بھائی ہیں محمد حنفیہ، ان دونوں سے کہا کہ ڈھونڈو اس وقت مکے میں علماء کون کون آئے ہوئے ہیں، اور سارے علماء کو جمع کیا۔ 1000 صحابہ اکرام اور تابعین اس اللہ وقت اکبر۔ میں وہاں پر موجود تھے، جن سے حضرت کا خطاب ہے، بڑا مارکۃ العریٰ۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی کوچہ و بازاروں میں آمد بادشاہوں کی طرح نہیں ہے؟ کیا لوگ اپنے وسائل اور آسائشیں آپ کے حوالے نہیں کر دیتے؟ کیا لوگ آپ کو اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھاتے اور خود کھڑے نہیں ہو جاتے؟ کیا آپ اپنی نعمتیں آپ کے حوالے نہیں کر دیتے؟ یہ حضرت نے ایک ردیف کے ساتھ کہ کیا یہ احترام، یہ مقام آپ صحیح۔ کا نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حق بولیں گے، ہائے ہائے ہائے۔ آپ سچ بولیں گے، واہ۔ آپ ظلم کے خلاف بولیں گے، آپ مظلوم کی حمایت کریں گے؟ اگر یہ، اور کیا آپ کو اس لیے مقام نہیں ہے کہ آپ رعیہ کے مسائل حکمرانوں تک اور حکمرانوں سے حقوق منوانے کے لیے جدوجہد کریں گے؟ یہ حضرت کا ایک بڑا مارکۃ العریٰ خطبہ۔ اس خطبے میں جو آخری خطبہ ہے آپ کا، اس میں فرماتے ہیں کہ
میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کرو. تم نے میرے نانا کی یہ حدیث سنی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان صحیح. اہل جنت کے سردار ہیں. صحیح آخرت میرے ہاتھ میں، جنت میرے پاس ہے. صحیح. تمہیں آخر میرے سامنے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے ہی کہو کہ جنت میں لے جاؤ اور جنت میں صحیح. ہمیں جانا ہے. صحیح. مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کیوں. اللہ اکبر. اس لیے کہ حرام لقمہ جس شکم میں چلا جاتا ہے اسے نصیحت اثر نہیں کرتی. نصیحت اثر نہیں کرتی. اللہ یہ ہے، اور یہی آج کے بگاڑ کی وجہ بھی مین یہی ہے حقیقت یہی. کہ جو اثرات نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ ہی رزق حرام ہے. پھر وہ سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں.